الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، گزشتہ سے پیوستہ بنی اسرائیل پر ظلم و تشدد ڈھائے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں انسانیت کا گلا گھونٹ دیا گیا. ایسا کیوں ہوا؟ ظلم و جبریت کی آگ کیوں بھڑکائی گئی؟ حضرت عطا اور حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہما حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اب مصر میں بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے. پھر بنی اسرائیل نے سرکشیاں شروع کی اور ایسے کاموں میں مصروف ہو گئے، بنی اسرائیل ایسے کاموں میں لگ گئے جو معصیت تھے، گناہ تھے، نافرمانی کے کاموں میں لگ گئے. کیوں کہ مصر میں اب تعداد لاکھوں کی سنکھیا میں، لاکھوں کی تعداد میں ان کی گنتی بڑھ گئی، تو گناہوں میں، نافرمانیوں میں لگ گئے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، بھلائی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا. یہ کار نبوت ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ذمہ داری ہے. اس قوم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑا، بھلائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے قبطیوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، قوم فرعون کو ان کے اوپر تسلط دے دیا، اور پھر قوم فرعون ان کے اوپر اتنی غالب آ گئی کہ اس قوم کو کمزور ترین قوم بنا دیا گیا. جیسا کہ آج امت محمدیہ کمزور ترین قوم شمار ہونے لگی، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس امت نے کار نبوت کو چھوڑ دیا، کار خیر کو چھوڑ دیا. امر بالمعروف نہیں عن المنکر اس امت کا خصوصی تمغہ تھا.
खुसूसी तमगा, खुसूसी पहचान, खुसूसी तारुफ, खुसूसी आईडी थी कि मुसलमान इसलिए है, ईमान वाला इसलिए है कि तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। अल्लाह पर ईमान रखें, अल्लाह की ईमान की दावत दूसरों तक पहुंचाएं, खुद भी ईमान वाला बने, ईमानियात वाला बने और दूसरों को ईमानियात की दावत दें। मुबल्लिग खुद बने, दाई खुद बने, खुद अपने आप को ईमान वाला बनाकर दाई की हैसियत से जिम्मेदारी को पूरा करें। जब जिम्मेदारियां बुलाई जाती है, दावत का काम छोड़ दिया जाता है, दाई बनना छोड़ दिया जाता है, मुबल्लिग बनना छोड़ दिया जाता है, हर उम्मत के हर फर्द पर जितना इल्म उसके पास है उस इल्म की तबलीग करना उसकी जिम्मेदारी है। जब वो छोड़ दिया जाता है तो फिर दूसरी कौमों को मुसल्लत कर दिया जाता है। आज उम्मत मुस्लिमा पर दूसरी अक़वाम का तसल्लुत है, दूसरी कौमों का तसल्लुत है, मुसल्लत की गई है, हो नहीं गई है, कर दी गई है। वकज़ालिक नुवल्ली बअद-ज़ालिमीन बअदम बिमा कानू यक्सिबून। जब तुम्हारे आमाल बिगड़ जाते हैं तो अल्लाह जालिमों को मुसल्लत कर देता है, ये कुरान कहता है, मुसल्लत कर दिया जाता है। कौमे बनी इसराइल पर, कौमे मूसा पर, कौमे फिरौन को तसल्लुत दिया गया इसलिए कि उन्होंने भलाई का हुक्म करना छोड़ दिया, बुराइयों से रोकना छोड़ दिया। इस वजह से उनके ऊपर हालात आए और हालात इतने भयानक हो गए थे कि अल्लाह ने बनी इसराइल के बूढ़ों को मौत देना शुरू कर दी। बनी इसराइल में जो बड़ी उम्र के लोग थे वो मरने लगे और फिरौन इधर बच्चों को ज़बह करने लगा। 90,000 की तादाद तक बच्चों को ज़बह किया गया। इधर अल्लाह ने बनी इसराइल के बड़ों को मारना शुरू किया, उनकी अमवात होने लगी। तो फिर किप्तियों के जो सरदार थे वो सरदार फिरौन के पास पहुंचे और फिरौन के पास जाकर कहने लगे कि बादशाह सलामत, आपने तो युज़ब्बिहु अब्नाअहुम, उनके अपना को, उनके बेटों को, जन्म लेने वाले बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया और सिपाहियों ने कत्ल भी कर दिए और लाशों की ढेर लगा दिए, मीनार लगा दिए, बच्चियों को जिंदा छोड़ दिया गया उनको लौंडियां बनाने की नीयत से। लेकिन अब मर्द नहीं रहे, उनके बड़े भी मरने लगे। जब बच्चे बड़े नहीं होंगे तो फिर मर्द नहीं रहेंगे, तो फिर बनी इसराइल को जो हमने गुलाम बनाया है और हम उनके पास गंदे काम कराते हैं और हम उनके पास नजासत वाले काम कराते हैं, नजासती वाली गुलामी हमने उनको दी है, फिर वो हमारे बच्चों को करना पड़ेगा। साहिब तिबियानुल कुरान ने अजीब बात लिखी है, साहिब दुर्र मंसूर ने अजीब बात लिखी है कि इन सरदारों ने आकर बादशाह से ये कहा, फिरौन से ये कहा कि अगर ऐसा जुल्म होता रहा, बच्चे मरते रहे, बच्चे खाते जाते रहे और फिर कोई बड़ा नहीं होगा तो फिर हमारी औलाद को गुलामी करना पड़ेगी, हमारी औलाद हमारी ही गुलामी करेगी, हमारे घर में हमारी औलाद हमारी गुलामी करे। ये तो कैसे हो सकता है? इसलिए हमारी राय ये है, अगर आप हमारी राय को तस्लीम करें, आप बादशाह हैं, आप अमीर हैं, हम मामूरीन हैं, लेकिन मामूरीन होने की हैसियत से राय देने का हमारा फर्ज बनता है, हम राय देने के मुस्तहिक हैं, हम राय देने के मुकल्लफ हैं, हम राय देंगे, फैसला आपको करना है। राय क्या है? तो फिरौन से राय देते हुए कह रहे हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, उन सरदाराने किप्तियों ने कहा कि 1 साल बच्चों को छोड़ दो, 1 साल बच्चों को ज़बह कर दो, ताकि जो बच्चे रह गए हैं जिस साल वो बड़े होंगे फिर वो हमारी गुलामी करेंगे। तो फिर फिरौन ने हुक्म जारी किया, अब हर साल मारना बंद करो और 1 साल छोड़ो, 1 साल मारो, जो बच्चे हैं वो हमारी गुलामी करेंगे। अल्लाह का दस्तूर, अल्लाह का कानून, अल्लाह की कुदरत, मेरा आपका रब वही तो है। जहां अकल पूरी हो जाए वहां से रब शुरू होता है, जहां मेरी आपकी अकल खत्म हो जाए वहां से अल्लाह शुरू हो जाता है। हुक्म हो गया, 1 साल छोड़ दो, 1 साल मारो। जिस साल छोड़ा जा रहा है हजरत हारून पैदा हो रहे हैं, 1 साल जहां जब मारे जा रहे हैं मूसा पैदा हो रहे हैं। और क्या अल्लाह ने अपना इंतजाम फरमाया है। जब हारून पैदा हुए मां का पेट उभरा है, मां का पेट फूला है, मूसा पैदा हुए अल्लाह ने पेट ही नहीं फूलने दिया।
یہ میرا آپ کا رب ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے، یہ قرآن یقین دلاتا ہے، ایمان تازہ کرتا ہے۔ اللہ کیسی طاقت والا، ہارون پیدا ہوئے پیٹ ابھرا ہوا ہے، موسیٰ پیدا ہوئے پیٹ کو ابھرنے نہیں دیا، 1 سال حضرت موسیٰ سے حضرت ہارون بڑے ہیں۔ اسی کو اللہ بیان فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہارون تو پیدا ہو گئے، ہارون کے بارے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن 10 سال حمل ہوا، موسیٰ آنے والے ہیں، امانت اندر ہے، ماں بڑی ٹینشن میں ہے، ماں بڑی فکر میں ہے، کیا ہوگا؟ امسال تو بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، کتنی ماں کی گودوں میں سناٹے چھا گئے، کتنی ماں کے آنسو اندر ہی اندر سوکھ گئے۔ موسیٰ کی ماں کو بڑا ٹینشن ہے، بڑی فکر ہے کہ اب کیا ہوگا، بچے کے بارے میں تدبیریں سوچنے لگی، اگر پیدا ہو گیا تو بچانے کی کون سی تدبیر اختیار کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کو مغموم دیکھا، ماں کو تدبیریں کرتے دیکھا کہ ماں کے دل و دماغ میں تصویریں اور تدبیریں پک رہی ہیں، تو اللہ نے نظام بنایا، فرمایا موسیٰ کی ماں کے اوپر وحی بھیجی، اور وحی بھیج کر یہ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، پلان نہ بنا، تدبیریں نہ بنا، تیری تدبیروں سے زیادہ بنانے والا تدبیریں بنا رہا ہے، اور اس کی تدبیروں میں کبھی کمی نہیں ہوا کرتی، اس کی تدبیروں میں کبھی کھوٹ نہیں ہوا کرتی، اس کی تدبیر جب بنتی ہے تو عطل ہوا کرتی ہے۔ انسان کی تدبیر تو بدل بھی سکتی ہے، لیکن رب کی تدبیر بن جاتی ہے تو پھر وہ بدلا نہیں کرتی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تبدیل بھی نہیں ہوتی، تحویل بھی نہیں ہوتی، کوئی انحراف نہیں کر سکتا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ اس لیے موسیٰ سے کہا جا رہا ہے ذرہ برابر بھی فکر نہ کر اور ذرہ برابر بھی تدبیر نہ بنا، ہم تجھے تدبیر بتاتے ہیں، جب تیرا بیٹا پیدا ہو جائے نا تو بالکل بلا مغموم ہوئے، بلا غم کیے ہوئے، بلا خوف کے اس کو اپنی گود میں لے لینا اور اس کو دودھ پلاتی رہنا، ان ارضعی، اس کو دودھ پلاتی رہنا، اور جب تجھے خوف زیادہ ہونے لگے اور جب تجھے خوف کے ڈیرے ڈال دیے جائیں اور تیرا دل کہے اب میرا بیٹا سلامت نہیں رہ سکتا، فرعون کی قوم آئے گی، فرعون کے سپاہی آئیں گے، فرعون کے پولیس آئیں گے اور میرے بچے کا قلع کما کر دیں گے، تو اگر تجھے یہ خوف لاحق ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تجھے خوف لاحق ہو جائے تو اس کو ایک تابوت میں، ایک صندوقچے میں رکھ کر اس کو دریا کے حوالے کر دینا، دریا کی نظر کر دینا، پانی کی موجوں کے حوالے کر دینا، فی الیم، یم کہتے سمندر کو، سمندر کی موجوں کے حوالے کر دینا، تیرا کام سمندر کے حوالے کرنا اور سلامت رکھنا، حفاظت کرنا، اس کو محفوظ رکھنا پیدا کرنے والے محافظ کا کام ہے۔ لو فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، بیٹی کو دریا کے حوالے کرنے کے بعد خوف نہ کرنا اس بات کا کہ فرعون کے ہاتھوں لگ جائے گا، اور فرعون کے ہاتھوں لگے گا تو میرا بچہ ہلاک کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، اس کے بارے میں بھی خوف نہ کرنا، وَلَا تَحْزَنِي، اور بیٹے کی جدائی پر غم بھی نہ کرنا۔ کیا اللہ تسلی دے رہا ہے؟ ایمان والے کو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، اور ایمان والے تم ایمانیات پر جب ثابت قدم ہو جائے، جم جائے اور کار خیر کو، کار نبوت کو نہج نبوت پر کرنے لگے، جب تو اللہ کے احکام کو نبی کے طریقوں پر پورا کرنے لگے تو فکر نہ کر، موت کا جھٹکا تو آنے والا ہے، جب موت کا گرگرے کا عالم ہوگا، سکرات کا عالم ہوگا، نزع کی حالت ہوگی، سارے ساتھ چھوڑ دیں گے اور تیری تکلیف کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بہانے لگیں گے، لیکن اس وقت میں ہم تیرے لیے انتظام
کام یہ کریں گے، فرشتوں کی 500 کی قطار اتار دیں گے، 500 کی جماعت اتار دیں گے، ہر فرشتے کے ہاتھ میں گلدستہ ہوگا، اور ایسا گلدستہ کبھی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، دل و دماغ پر تصور تک نہیں گزرا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آنے والے فرشتے گلدستے تھمائیں گے اور کہیں گے دنیا کے چھوٹنے پر غم نہ کر اور آخرت کی منزلوں کے بارے میں خوف نہ کر۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جنت کی، جس جنت کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، اس جنت کی خوشخبری ذرا سن لینا، اور خوشخبری دیتے ہوئے کہیں گے وعدہ کیا تھا، آج وعدہ پورا کیا جائے گا، تیری روح کو جنت کے بالا خانوں میں پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون۔ یہاں میں موسیٰ کو کہا جا رہا ہے فکر نہ کر، غم نہ کرنا، اور فرعون کی ظلمت اور ان کی جبریت کا ذرہ برابر بھی خوف نہ کرنا، اور بیٹے کی جدائی پر غم بھی نہ کرنا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم وعدہ کرتے ہیں تیرا بیٹا تیرے پاس ضرور واپس آئے گا۔ وعدہ کرنے والا رب ہے جو لا یخلف المیعاد ہے، جو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس رب نے وعدہ کیا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور صرف اتنا ہی نہیں، تیرے بیٹے کے نبی ہونے کی بشارت بھی دیتے ہیں۔ تیرا بیٹا آج گہوارے میں ہے نا، آج گود میں ہے نا، کل کو تیرا بیٹا نبی بنے گا، رسول بنے گا، ہمارا فرشتادہ بنے گا، ہمارا پیغمبر بنے گا، ہمارا ایلچی بنے گا، ہمارا رسول بنے گا۔ یہ ہم وعدہ کرتے ہیں اور ہم کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ یہ پوری آیت کا ترجمہ آپ کو میں نے سنا دیا، اب اس کی تفسیر سنیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ پر اللہ نے وحی کی۔ حالانکہ سب جانتے ہیں اور سب کو معلوم ہے اور ظاہر ہے کہ عورت کبھی نبیہ نہیں ہو سکتی، نبی نہیں ہو سکتی، عورت کبھی نبیہ نہیں ہو سکتی، اور حضرت موسیٰ کی ماں عورت ہے اور وہ نبی نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ او پیغمبر، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے مردوں کو نبی بنا کر بھیجا ہے، رجالن، اللہ نے رجالن کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجا، اس میں کوئی عورت نبیہ نہیں بنی ہے، ہر ایک مرد کو اللہ نے رسول بنایا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہاں اللہ نے قرآن میں یہاں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ پر وحی کی، ہم نے موسیٰ پر وحی نازل کی۔ تو یہاں وحی کا معنی کیا ہے، کس حیثیت سے اللہ نے یہاں وحی کا لفظ استعمال فرمایا؟ تو اس کے بارے میں علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، جن کے ناموں کے بارے میں اختلاف ہے، بہت سارے نام، بہت سارے اقوال ہیں، کسی نے مہیانہ کہا، کسی نے یوحانس کہا، کسی نے یوخاند کہا، کسی نے یوخابد کہا، کسی نے اراخ کہا، کسی نے ارخت کہا، بہت سارے نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نبی اور رسول نہیں، سب کا اتفاق ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اللہ نے بعضی عورتوں کو مقام صدیقیت تک پہنچایا ہے، صدیقیت کے درجے تک پہنچایا ہے۔ بعضی عورتیں جن میں سے حضرت مریم ہے، حضرت خدیجہ ہے، حضرت عائشہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ عنہن، اور اسی طریقے سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرعون کی بیوی آسیہ ہے، اور بعض عورتیں ہیں جن میں سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی اللہ نے صدیقیت کے مقام تک پہنچایا ہے، لیکن نبی نہیں بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو صدیقیت کے مقام تک پہنچایا ہے۔ پھر فرمایا وحی کی دو قسمیں ہیں،
یہی تو اصل تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر اسی کو کہا جاتا ہے، نہیں جانتے جاننے کو ملے اسی کو تفسیر کہتے ہیں۔ فرمایا وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ وحی جس کو وحی رسالت و نبوت کہتے ہیں، جو انبیاء کے ساتھ خاص ہے، انبیاء کے علاوہ کسی دوسرے پر وہ وحی نازل نہیں ہوتی، اس کو وحی نبوت و رسالت کہتے ہیں۔ اور وحی کی ایک دوسری قسم ہے جس کو الہامی وحی کہتے ہیں، وحی الہامی۔ اور یہ وحی الہامی کی پھر اور قسمیں ہیں، چند قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے مزاج اور طبیعت میں کوئی بات ڈال دے، اس کو وحی الہامی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تیرے رب نے وحی کی، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، مدھ مکھی کو۔ اللہ نے شہد کی مکھی کے اوپر وحی کی، یعنی اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں یہ بات ڈالی کہ تو پھلوں اور پھولوں میں سے رس چوس کر شہد بنا، مدھ بنا۔ یہ اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں اور اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں یہ بات القا کی، یہ بات ڈالی، اس کو اللہ نے قرآن میں وحی سے تعبیر کیا ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ یہ ایک قسم۔ اور وحی الہامی کی دوسری قسم یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی خواب میں کوئی چیز بتائیں اور اس خواب کو پھر تعبیر کر دیں، اس کو وحی الہامی کہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی خواب کے اندر اللہ نے بتایا ہو اور اس کو وحی سے تعبیر کیا ہو اور فرمایا ہو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ پر وحی کی۔ اور ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو انسان کی شکل میں کسی آدمی کے پاس بھیج کر اس کو وہ بات بتائیں، اس کو بھی وحی الہامی کہتے ہیں۔ پھر اس کے متعلق صاحب معالم اور عرفان نے دو واقعے بیان فرمائے ہیں۔ ایک واقعہ صحیح حدیث بیان فرمائی ہے جس کو سیاہ ستہ میں اللہ تبارک و تعالی صحیح حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں اس حدیث کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان فرمایا، اس لیے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور صحیح حدیث ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا جن کے پاس اللہ نے فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا۔ ایک برس کا بیمار تھا، کوڑ کی بیماری تھی جس کو کوڑی کہتے ہیں، برس کی بیماری تھی، سفید سفید داغ بدن میں پڑ گئے تھے، اس کو برس کہتے ہیں۔ یہ کوڑ کا بیمار کا ایک آدمی، بیماری کا ایک آدمی تھا، ایک آدمی گنجا تھا جس کے سر پر ایک بھی بال نہیں تھا، پورا کا پورا سر اس کا گنجا تھا۔ اور تیسرا آدمی اندھا تھا، نابینا تھا۔ یہ 3 آدمی تھے جن کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو بھیجا تھا انسانی شکل میں۔ اس کی داستان یہ بیان فرمائی کہ وہ فرشتہ پہلے برسی کے پاس آیا جس کو کوڑ کی بیماری تھی، اس برس والے بیمار کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کی شکل میں فرشتے کو بھیجا۔ وہ فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ تو اس بیماری والے آدمی نے کہا بہت دکھی ہوں، زندگی اجیرن بن گئی ہے، بہت حالات میں ہوں۔ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا بہت بڑی بیماری ہے، برس کی بیماری ہے، کوڑ کی بیماری ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگ گن محسوس کرتے ہیں، لوگ میرے پاس بیٹھتے بھی نہیں ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو مجھے دیکھ کر لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں تو برس والا ہے، تو کوڑ والا بیمار ہے، تیری بیماری ہم کو بھی لگ جائے گی، اس لیے لوگ پاس میں بھی نہیں بٹھاتے اور مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس لیے بہت دکھی ہوں۔ فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ جوڑا تو ساری کوڑ کی بیماری فی الفور ختم ہو گئی، اور اللہ نے فی الفور ترنت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدن میں نئی چمڑی پیدا کر دی جس میں ایک دھبا بھی نہیں تھا، بالکل صحیح سالم چمڑی ہو گئی۔ پھر اس سے پوچھا کہ تجھے مال و دولت میں تجھے سب سے پسندیدہ چیز کون سی ہے، تجھے کون سی چیز بہت پیاری ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اونٹ بہت پیارا ہے، اونٹ سے بہت محبت ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک گابن اتنی دے دی، شکل انسان کی تھی، گابن اتنی دے دی، اور وہ گابن اتنی دے کر اس نے دعا کی کہ اللہ اس کی اتنی میں برکت عطا فرما، اور یہ دعا دے کر چلا گیا۔ پھر
उस गंजे के पास पहुंचा जिसके सर पर बाल नहीं थे, उसके पास जाकर खबर पूछी, खैरियत पूछी, तो वो कहने लगा क्या खैरियत पूछते हो, मरे हुओं को क्यों पूछते हो, हम तो जिंदा होकर भी मरे हुए हैं, क्या हुआ, हमारे सर पर एक भी बाल नहीं है। लोगों के सरों में बाल देखता हूं तो बहुत अफसोस होता है। लोग गंजापन बन जाते हैं तो गंजे को दूर करने के लिए लोग अपने शरीर के, अपने बदन के दूसरे रोटी, जिसको कहते रोंगटे, ये बाल निकलवा कर अपने सरों पर लगवाते, ऑपरेशन करवा कर, ताकि हम बूढ़े मालूम न हो, हम जवान के जवान ही मालूम हो। इसलिए लोग नमाजें छोड़कर, डॉक्टर ने कहा नमाजें नहीं पढ़नी है, ये बाल अगर उगाना है, गंजेपन को दूर करना है तो बाल लगाओ, और फिर बाल लगाकर उसकी केयर करो, उसकी बहुत देखभाल रखो, नहाने का भी नहीं, गुस्ल भी नहीं करने का, और पानी भी नहीं डालने का, नमाज पढ़ने नहीं जाने का, ये सारा डॉक्टरों ने कहा तो बड़ी परहेजी करता है, और डॉक्टरों ने कहा वो नहीं करता। सिर्फ गंजेपन को दूर करने के लिए आज के जमाने में लोग उसके पीछे ऐसे लगे हैं कि लाखों रुपए खर्च करते हैं और उसके बाल उगाने की फिक्र में सब कुछ कुर्बान कर रहा है। ये गंजे के पास गया फरिश्ता और इंसानी शक्ल में जाकर खबर पूछी, तो खबर क्या पूछते हो, लोगों ने मेरा नाम ही बदल दिया, अब लोग गंजे के सिवा कोई नहीं बुलाता, गंजा कहकर लोग बुलाते, बहुत तकलीफ होती है, बहुत हालात में हूं, ये बीमारी दूर हो जाए तो अच्छा है, वरना इस बीमारी से मैं कंटाल गया हूं, दुखी हो गया हूं। कहा कि ऐसा है, अगर अल्लाह तेरी बीमारी को दूर कर देता हो, पहले को भी पूछा था वो रह गया, उसको भी पूछा अल्लाह तेरी बर्स की बीमारी को दूर कर दे तो क्या करेगा, ऐसा शुक्राना अदा करूंगा कि सजदे से सर ही नहीं उठाऊंगा, ऐसा शुक्र अल्लाह का अदा करूंगा कि उस अल्लाह ने मेरी बीमारी दूर कर दी, इसलिए उस अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करूंगा। ये दूसरा गंजा भी कहता है अगर मेरे सर में बाल आ गए और ये बहुत खुजली आती है, और ये खुजली जब खुजालता हूं ना तो चमड़ी भी निकल जाती है, इसलिए अगर बाल आ जाए तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करूंगा और उसका एहसान मानूंगा कि उसने मुझे वापस बाल दे दिए। उसके सर पर हाथ फेरा, फिर फौर उसके सर पर बाल आ गए और ऐसे बेहतरीन बाल आ गए, उसको देखकर वो खुश हो गया। फिर पूछा तुझे माल से भी मोहब्बत है? हाँ मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, अगर कोई माल मिल जाए तो अच्छा। तुझे कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्यारी और महबूब है? उसने कहा मुझे गाय बहुत प्यारी लगती है। यह हदीस सुनाता हूं आपको, कोई ऐसा वाकया नहीं, यह हदीस सुनाता हूं और सही हदीस है। उसने कहा गाय से बहुत मोहब्बत है। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते ने फिर वो उसको गाभन गाय दे दी, उसके लिए भी दुआ की कि अल्लाह उसकी गाय में बरकत अता फरमा। और तीसरे के पास गया जो अंधा था, नाबीना था, जिसकी बिनाई नहीं थी, उसके पास गया, उससे हालचाल पूछा तो कहा ठोकरें खाता हूं, गिर जाता हूं, कोई सहारा दे तो ठीक है, वरना चलते चलाते कभी गिर जाता हूं, कभी उठता हूं, ठोकरें खाता हूं, बहुत परेशान हूं, दुनिया नजर नहीं आती, दुनिया रंगीली है, लोग कहते हैं दुनिया बहुत रंगीली है, लेकिन वो रंग नजर नहीं आता, हम तो किसी को देख ही नहीं पाते, हमारे तो उजाला अंधेरा सब बराबर है, अपने पराये सब बराबर है, हम अपनी जात को भी नहीं देख सकते। मैंने कभी आईना नहीं देखा कि आईने में देखूं कि मेरा मुंह कैसा है, मेरा चेहरा कैसा है, मैं तो आंखों की बिनाई से ही महरूम हूं, मुझे तो वंचित कर दिया गया, बहुत दुखी हूं। अगर अल्लाह तुझे आंखों की बसारत दे दे, बसारत दे दे तो, बिनाई दे दे तो, कहा उसका बहुत शुक्र अदा करूंगा कि मुझे, मैं दुनिया देखूंगा, दुनिया की रंगीनी देखूंगा, मैं अपनों को देखूंगा, मैं सबको पहचानूंगा, मैं दुनिया की रंगीनियां देख सकूंगा, इसलिए उसका बहुत शुक्र अदा करूंगा। उसकी आंखों पर हाथ फेरा फरिश्ते ने तो उसकी आंखों की बिनाई वापस लौट आई, वो तो देखने वाला बन गया और दुनिया देखी, घर देखा, घर की इमारतें देखी, बहुत खुश हो गया। कहा कि तुझे माल से मोहब्बत है? तो कहा दुनिया में कौन आदमी ऐसा है कि जिसको माल से मोहब्बत ना हो? कौन सा माल बहुत महबूब है? कहा कि हमको तो बकरी बहुत अच्छी लगती है, बकरी बहुत आसान, और हमें तो बकरी चाहिए, और बकरी में फायदे भी बहुत हैं, बकरी पालने में फायदे भी बहुत है। तो उसने कहा हमें बकरी चाहिए। फरिश्ते ने उसको गाभन बकरी दे दी, उसके लिए भी दुआ की, वो चला गया, फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया था, चला गया। अब अल्लाह ने बरकतें दी तो उसका भी बाड़ा भर गया, जंगल भर गया ऊंटों से, गाय के भी वादियां भर गई, बाड़े भर गए, अस्तबल भर गए, बकरियों में भी बहुत बरकत हुई। एक बकरी दो तीन तीन बच्चे जन्म देती है और उसके भी बाड़े भर गए, बहुत खुश है, तीनों मालदार हो गए। 2-3 साल के बाद अल्लाह ने फिर फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजा कि जाओ ना उनसे पूछो ना
उनसे इम्तिहान लो। अब वो फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया तो पहले वो बरसी के पास ही आया, वो कोढ़ की बीमारी वाले के पास आया, और फतेह पुराने कपड़ों में इस मर्तबा आया फरिश्ता। शक्ल भी बदल गई, पहली मर्तबा में इंसानी शक्ल थी लेकिन दूसरी शक्ल थी, इस मर्तबा भी इंसानी शक्ल लेकिन दूसरी शक्ल में फतेह पुराने कपड़ों के साथ आया, और आकर कहने लगा मैं बहुत गरीब हूं, बहुत मिस्कीन हूं, बहुत फतेह पुराने कपड़े पहने, खाने को कुछ नहीं है, अगर तू मुझे एक ऊंट दे दे, तेरे ऊंट में से एक ऊंट दे दे, मैं उसको बेचूंगा, खाना लाऊंगा, घर वालों को खिलाऊंगा, खुद भी खाऊंगा, कपड़े नहीं लाऊंगा, मेरी जरूरतें पूरी होगी। मैंने सुना है कि तू पहले गरीब था, तुझे कोढ़ की बीमारी थी, अल्लाह ने बीमारी दूर कर दी, और अल्लाह ने तुझे इतना सारा माल दिया, इसलिए अल्लाह के नाम पर लेने आया हूं, दे दे, सदका खैरात दे दे। वो बर्स वाला आदमी, हदीस में आता है, लकड़ी लेकर आया, और लकड़ी लेकर आया, शर्म नहीं आती, ये कहता है कि मुझे बर्स की बीमारी थी। किसने कहा मुझे कोई बीमारी नहीं थी? और किसने कहा कि ये माल दौलत अल्लाह ने दिया है? लो, किसने कहा? जैसा आज मेरा आपका भी जुमला यही है, किसने कहा कि अल्लाह ने दिया? अरे ये तो बाप दादाओं से चला रहा है, पुश्तों से चला रहा है, पीढ़ियों से चला रहा है, मेरे बाप दादाओं के जरिए से मुझे मिरास में मिला है। कौन कहता है अल्लाह ने दिया? हमने कमाई की, मेहनत से मिला है, अल्लाह ने थोड़ी दिया है। क्या अल्लाह ऊंट चलाने आता है? ये जुमले हैं। फरिश्ते को इनकार कर दिया, फरिश्ता जाने लगा, पीछे मुड़कर कहा अल्लाह पहले जैसा था ऐसा ही तुझे कर दे, पहले जैसा था वैसा ही तुझे कर दे। हदीस में आता है फरिश्ता ये कहकर चला और उसकी आंखों से गायब हो गया। अल्लाह ने उसका माल, कहा कि हजारों की तादाद में ऊंट थे, देखते दिखाते सारे के सारे ऊंट उसके बारे में सब के सब मर गए। वो जब मारने पर आए तो उसको असबाब की थोड़ी जरूरत है, जब वो मारने पर आए तो उसको कोई दवाई खिलाने की थोड़ी जरूरत है, जहर देने की थोड़ी जरूरत है। अल्लाह हुक्म करे कुन हो जाता है। फरिश्तों पर अल्लाह ने हुक्म किया, सारे ऊंट मार दिए गए, और फिर से वो धब्बे हो गए और बर्स और कोढ़ की बीमारी हो गई। अब वो चीख रहा है, देखो ये फकीर आया था, बुलाओ ना फकीर को, दाता है, फकीर को झिड़का है, लगता है इस वजह से हो गया, उस फकीर को बुला कर लाओ। कुरान कहता है हम मसाइल फला तनहर, जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई मांगने वाला आए, नहीं है तो मत दो, उसको कह दो कि आगे जाओ माफ करो, लेकिन उसको झिड़को मत, उसको ऊंची आवाज से मत बोलो। हो सकता है वो रब तुम्हें भी उस हालत में ला दे जिस हालत में उसको खड़ा किया है। इसलिए साहिल को झिड़कने का हुक्म नहीं है, मुंह भी मत दिखाओ। अगर तुमसे कोई सवाल करता है, देना है तो दे दो, वरना उसको प्यार से समझा दो, उसको झिड़को भी मत, उसके सामने मुंह भी मत चलाओ। हो सकता है तुम्हारे मुंह चलाने पर उसके दिल को ठेस पहुंचे और अंदर से आह निकल जाए। इसलिए फरिश्ते ने कहा अल्लाह तुझको उस बीमारी में फिर से मुब्तला कर दे जिस हालत में था, इस हालत में आ जाए। बीमारी भी आ गई, अब चीखता है, उसको बुलाओ। लेकिन ये कोई दुनिया का साहिल थोड़ा था, दुनिया का मांगने वाला थोड़ा था कि एक घर से दूसरे घर मिल जाएगा, एक गली से दूसरी गली में मिल जाएगा, या शाम को वापस होते हुए मिल जाएगा। ये तो अल्लाह का फरिश्ता था, इंसानी शक्ल में आया था, उस दूसरे के पास पहुंचा और जिसको गंजापन की बीमारी थी उसके पास जाकर कहा मैं बहुत गरीब हूं, बहुत मिस्कीन हूं, फकीर हूं, फकीरी ने बहुत सताया, मजबूर होकर आया हूं तेरे दरवाजे पर, जरा कुछ दे देना, तेरे गायों में से एक गाय दे दे, तेरे पास हजारों की तादाद में पूरा का पूरा बारा भरा हुआ है, पूरा जंगल और वादी भरी हुई है, एक गाय दे दे। हो सकता है तेरी गाय के देने पर मेरा काम बन जाए, मेरी गुर्बत में मुझे सहारा मिल जाए, बेबस हूं, बेसहारा हूं, बेकस हूं, तेरे दरवाजे पर आया हूं, जरा दे देना। तो उस बरस वाले ने कहा कौन कहता है हमारे सरों में बाल नहीं था, हमारे सर में तो कितने बेहतरीन और सुंदर बाल हैं, कितने अच्छे बाल हैं, और तू कहता है हमारे सर में बाल नहीं थे। अरे मुलायम मुलायम बाल है, रेशमी बाल है, जिधर मोड़ना चाहे, जिस तरह मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं, और जिस अंदाज से कंघी करना चाहे कंघी कर सकते हैं, जिस डिजाइन का बनाना चाहे बना सकते हैं। अगर दरख्त की छाप
کی طرف بنانا چاہیں تو بھی بنا سکتے ہیں, اونچے اونچے کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. کچھ یہاں رکھا, کچھ یہاں رکھا, کچھ یہاں رکھا, کچھ یہاں رکھا, یہاں لگا دیا, وہاں لگا دیا. ارے کیسا کیسے بال کٹاتے ہیں اور کس کس انداز سے کٹاتے ہیں. اللہ ہی حفاظت فرمائے. یہ قوم کہاں جاتی ہے, یہ امت کہاں جاتی ہے جس امت کو سجانے میں, بنانے میں نبی نے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا. وہ امت اس چال پر چلتی ہے جو دشمنان اسلام کی چال ہے. ارے بال کٹوائے تو ایسے بال کٹوائے کہ جس کو دیکھ کر فرشتے بھی شرما جائیں. مسجد میں آ کر نماز پڑھے تو فرشتے کہے تیرے بال کی بناوٹ ایسی ہے کہ تیرے شبدوں میں وہ لطف نہیں ہے جو اللہ کی دربار تک پہنچ سکے. تیرے شبدوں میں وہ لذت نہیں ہے جو اللہ کے دربار میں تیری سفارش کر سکے. ہم گنجے نہیں تھے, ہمارے تو بال تھے, بہت بیوٹیفل بال ہے, بہت اچھے بال ہیں. کون کہتا ہے ہم گنجے تھے؟ ارے یہ گائے تجھے نظر آتی ہے ایسے تھوڑی آ گئی ہے. یہ ساری دیکھ کر تو کہنے لگا دے 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 دے, تیرے پاس بہت ساری ایک کم ہو جائے گی تو کیا, تجھے کیا فرق پڑے گا. ارے تجھے معلوم نہیں کتنی محنتوں سے ہم نے یہ سجایا ہے, اور یہ بارے میں یہ گائے ایسے ہی نہیں آ گئی. صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو تھکاتے ہیں, جانور جیسے جانور کے ساتھ بن جاتے ہیں. لو جا جا, نہیں مل سکتا, تو آ گیا مانگنے, ایسے تھوڑی دے دیں گے, بہت محنت سے ہوا ہے. فرشتہ واپس آنے لگا, پھر مڑ کر کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس فرشتے نے مڑ کر اس کی طرف دیکھ کر فرمایا اللہ اس کو ایسا کر دے جیسا پہلے تھا. دیکھتے دکھاتے بال ایسے اڑ گئے جیسے ہوا میں تنکے اڑتے ہیں, اور پھر سے گنجا بن گیا. ایسا گنجا کہ چمکنے والی چمڑی دکھانے لگی, اور ایسا گنجا ہو گیا کہ ایک رونگٹا بھی باقی نہ رہا, بالکل صفات ہو گئی, بالکل اللہ نے اس کو گنجا کر دیا. وہ فرشتہ تو یہ کہہ کر چلا گیا, یہ بھی چیخنے لگا, چلانے لگا, کہنے لگا ارے اس فقیر کو بلاؤ نا, اس مانگنے والے کو بلاؤ نا, ذرا ہم اس کو کہیں کہ ہمارے دعا کر دیں. اگر ایک گائے کی بجائے 10 مانگے تو 10 دے دیں گے, لیکن چڑیا چگ جاتی ہے کھیت کو, پھر پچھتانے سے فائدہ نہیں ہوا کرتا. اب ہو گیا, اللہ نے امتحان لینا تھا, ہو گیا. فرشتہ تیسرے کے پاس پہنچا جو نابینا تھا, اندھا تھا, اس کے پاس جا کر اپنی غربت کا اظہار کیا, فتح پرانے کپڑے بتائے, داغدار کپڑے بتائے, اور کہنے لگا ذرا دے دو نا, اللہ کے نام پر آیا ہوں, تیری بکریوں میں سے ایک بکری دے دے, ہزاروں بکریوں میں سے ایک بکری کم ہوگی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اس اندھے نے کہا آجا آجا, اور اس کو آپ بلا کر پیار سے کہنے لگا اس رب کا احسان ہے, اس خالق کا احسان ہے, اس اوپر والے کا احسان ہے. کلمے کی انگلی کو, شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے اس پیدا کرنے والے کا احسان ہے. میں تو غریب تھا, میرے پاس تو کچھ نہیں تھا, اس نے بکریوں کے ریور لگا دیے, اس نے بکریوں سے بارے بھر دیے, اس نے بکریوں سے جنگل بھر دیے. ارے ہم تو آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے, ہم نے دنیا نہ دیکھی تھی, اس رب نے ہمیں دنیا بتائی, ہماری آنکھوں کی بصارت واپس کر دی. ہم اندھے تھے, اللہ نے دیکھنے والی ٹکٹکی لگانے والی آنکھیں دے دی, بینائی دے دی. اس رب کا احسان ہے, اس رب کے لیے. ارے تو ایک مانگتا ہے, ایک نہیں, 10 چاہیے تو 10 لے لے, 50 چاہیے تو 50 لے لے, 100 چاہیے تو 100 لے لے, اور اگر ساری کی ساری لینا چاہے تو ساری بھی لے جا, ہم اللہ کے نام پر سارا دینے کے لیے بھی تیار ہیں. اس اندھے نے یہ جملے کہے, اب تک بینائی آ گئی تھی نا. اب جب اس کے یہ جملے دیکھے, اس کے یہ جملے سنے, تو فرشتے نے کہا بس کر دے, بس کر دے, تو کامیاب ہو گیا. وہ دونوں ناکام ہو گئے. ہم انسان نہیں ہیں, ہم تو فرشتے ہیں, ہم کو تو اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا تھا, تم امتحان میں پاس ہو گئے, وہ دونوں ناکام ہو گئے. صاحب معالم العرفان اس واقعے کو لا کر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کبھی فرشتے کو انسانی شکل میں لا کر کے وحی دے دیتا ہے جس کو وحی الہامی کہتے ہیں. پھر ایک مسلم شریف کی ایک روایت بیان فرمائی, صاحب معالم العرفان نے مسلم شریف کی ایک روایت بیان فرمائی اور فرمایا کہ ایک آدمی سفر میں جا رہا تھا, اللہ نے فرشتے کو اس آدمی کے پاس بھیجا. مسلم شریف کی روایت. فرشتہ اس آدمی کے پاس آ کر پوچھنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ایک اللہ کے بندے کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں.
فرشتے نے کہا جس بندے کی ملاقات کے لیے جا رہے ہو کیا اس بندے نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے یا پھر آپ کا اس سے کوئی مفاد ہے، یعنی آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کیا آپ اس سے کوئی آپ کی کوئی غرض ہے، اس غرض کی وجہ سے جا رہے ہو؟ اس بندے نے کہا اس بندے کا نہ ہم پر کوئی احسان ہے نہ اس بندے سے ہم کچھ چاہتے ہیں، ہماری کوئی غرض نہیں ہے، ہم کوئی مانگنے بھی نہیں جاتے، ہمارا کوئی سوال بھی نہیں ہے، ہماری اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مفاد ہم نہیں چاہتے، ہم فائدے کے لیے نہیں جاتے، بس صرف اور صرف اللہ راضی ہو جائے اس وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے ایک مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اور اس لیے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس نیک بندے کی ملاقات کی غرض سے ہی جا رہا ہوں، دوسری کوئی اور غرض نہیں ہے، بس اللہ میرا راضی ہو جائے۔ فرشتے نے کہا سن میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے ہی مجھے بھیجا انسانی شکل میں تجھ سے پوچھنے کے لیے، اب تو بھی بشارت لیتا جا اور خوشخبری لیتا جا کہ جب تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندے کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام سن لے، بشارت سن لے کہ اللہ بھی تجھ سے راضی ہو گیا، کہ تیری غرض اللہ کی رضا کی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے تو اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے انسانی شکل میں بھیج کر اللہ بات کو بتا دیتے ہیں، اس کو بھی وحی کہتے ہیں اور اس کو وحی الہامی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ان مفسرین فرماتے ہیں ان تینوں قسم کی وحی میں سے کوئی ایک وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی جس کو الہام بھی کہا جاتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وہی کی الہام کیا موسیٰ کی ماں کی دل میں بات بتا دی کہ اپنا بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کو دودھ پلاؤ۔ اب مفسرین فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو کتنی مدت تک ان کی ماں نے ان کو دودھ پلایا؟ کیا ان کو تابوت میں صندوق میں رکھا، پیدا ہونے کے بعد فی الفور رکھا، یا دودھ پلانے کے بعد رکھا؟ مفسرین فرماتے جن میں بہت سے اقوال ہیں، ایک قول یہ بیان فرمایا امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے، تفسیر بغوی میں فرماتے ہیں، یہ بھی ایک کتاب ہے تفسیر کی، تفسیر بغوی میں امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد ان کی ماں نے ان کو 8 مہینے تک دودھ پلایا، ایک قول، اور دوسرا قول یہ بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو 4 مہینے تک دودھ پلایا۔ صاحب مظہری نے یہ لکھا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، تفسیر مظہری جنہوں نے لکھی، وہ فرماتے حضرت موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو 4 مہینے تک دودھ پلایا۔ اور دوسرے مفسرین جس میں تفسیر معالم العرفان بھی ہے اور اسی طریقے سے تفسیر فی ظلال القرآن، تفسیر معالم التنزیل، یہ ساری تفسیر کی کتابیں ہیں، ان میں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو 3 مہینے تک دودھ پلایا، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے ان ارضعیہ، تو اس کو دودھ پلا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد فی الفور ان کی ماں نے ان کو نہیں رکھ دیا تابوت میں اور صندوق میں، بلکہ ان کو دودھ پلایا ہے۔ اور مختلف اقوال کے مطابق 8 4 3 یہ 3 مہینوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو دودھ پلایا ہے۔ ابو بکر بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو صاحب تبیان القرآن نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو دودھ پلانا، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ پیدا ہو فی الفور اس کو دریا کے حوالے کر دینا، سمندر میں ڈال دینا، یہ نہیں کہا ہے۔ اس لیے وہ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد حضرت موسیٰ کو ان کی ماں ایک باغ میں چھوڑ کر آئی تھی، نہیں سنا نا آج تک میں نے آپ نے، اسی کو تفسیر کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو ہم جانتے ہیں تو پیدا ہوئے، نہ ایسا ہوا نہ ویسا ہوا، ارے سنو تو صحیح تفسیر کیا کہتی ہے، کتنے اقوال ہے۔ فرمایا ان کو ایک باغ میں چھوڑ کر آئی تھی اور روزانہ ان کی ماں اس باغ میں جا کر موسیٰ کو دودھ پلاتی تھی، اور وہ اس لیے کرتی تھی تاکہ فرعون کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کے گھر میں بھی بیٹا ہے۔
یہ ابو بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے باغ میں چھوڑا اور باغ میں روزانہ جا کر اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ان کو دودھ پلاتی رہی اور جب دودھ پلانے کا زمانہ پورا ہونے کو آیا اور 3 مہینے 4 مہینے تک پلایا، لیکن اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بہت خوف پیدا ہوا. اب اس سے پہلے یہ بھی ذرا سن لو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی اور کس انداز سے ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا وضع حمل کا وقت آیا، بچے کی پیدائش کا وقت آیا، فرعون نے بنی اسرائیل کی جتنی بھی حاملہ عورتیں تھیں ان حاملہ عورتوں کی نگرانی کے لیے دائیوں کو رکھا تھا کہ جس گھر میں بنی اسرائیل کے گھر میں جو بھی عورت حمل سے ہو اس کی نگرانی کرو. جب اس کی ولادت کا وقت آئے تمہیں ہی اس کو دایا بننا ہے، اور جب وہ دایا بنے اور بچہ پیدا ہو تو سپاہی کے حوالے کر دینا ہے، سپاہی اس کو کاٹ کر ذبح کر دیں گے. اس کے لیے اس نے دائیوں کو مقرر کیا تھا. ان دائیوں میں ایک دائی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی سہیلی تھی اور بہت گاڑھ سمبند تھا، بہت کلوز تعلق تھا ان کے ساتھ، ان کی دوستانہ تعلق تھا، سہیلی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کو ہے اور ماں کو درد ذہ شروع ہوا، بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو اپنی بیٹی کو کہا جس کا نام مریم ہے، حضرت موسیٰ کی بہن کا نام مریم، اپنی بیٹی سے کہا کہ میری سہیلی کو بلا کر لاؤ، وہ بھی دائی ہے، اس کو بلا کر لاؤ. اس کو بلا کر جا کر کہا گیا میری ماں بلاتی ہے. وہ دائی آئی اور جب دائی اندر داخل ہوئی گھر میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئی اور گھر میں داخل ہونے کے بعد جب سہیلی کے پاس پہنچی یعنی ام موسیٰ کے پاس پہنچی تو ام موسیٰ نے کہا تو جانتی ہے کہ مجھے تکلیف بہت ہے. یہ ایک واحد میرے آپ کے نبی کی پیدائش ہے، میرے آپ کے پیغمبر کی پیدائش ہے، میرے اور آپ کے لاڈلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے کہ جب پیدا ہوئے تو ماں کو تکلیف بھی نہیں ہوئی ہے، ماں کو درد بھی نہیں ہوا ہے. یہ واحد پیغمبر ہے. حضرت موسیٰ کی ماں نے کہا اپنی سہیلی سے دیکھ مجھے بہت تکلیف ہے اور تو دیکھتی ہے میں کتنی تکلیف میں ہوں، اس لیے مجھے دائی کی ضرورت ہے اور تو دائی اور دایا ہے. میری امانت کے آنے کا وقت ہے، نہیں معلوم بچہ آتا ہے یا بچی آتی ہے. دایا نے اپنا کام شروع کیا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہو گئے، گھر میں بیٹے کا جنم ہوا. جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے ان کی دونوں آنکھوں کے اندر ایک روایت میں اور ایک روایت میں دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور پھوٹا. حضرت موسیٰ کی دونوں آنکھوں میں نور دیکھا اس دایا نے جو حضرت موسیٰ کی ماں کی سہیلی تھی. اس نور کو دیکھا تو ایک دم وہ مدہوش ہو گئی اور اس کے بدن کا ایک ایک عضو، ایک ایک اویو، اس کا ایک ایک جوڑ ایک دم کپکپی طاری ہو گئی، سارے جوڑ میں کپکپی طاری ہو گئی اور حضرت موسیٰ کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی. اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈال دی. جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں اور دنیا میں آ گئے اور دنیا میں آنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہتی ہے میں دایا کی حیثیت سے پہنچی ہوئی تھی اور میں دائن بن کر گئی تھی. جب میں نے دیکھا کہ عبداللہ کا در یتیم آیا، گھر میں چراغ نہیں تھا، اندھیرا تھا، سارا کا سارا گھر روشنی سے ایک دم چمکنے لگا، ایسا لگتا تھا جیسے چراغ نہیں بہت سارے چراغ جلا دیے ہو اور پورا گھر اور پورا کمرہ روشن ہو گیا. اور میں نے دیکھا کہ چھت میں سے
कुछ औरतें आई, छत में से कुछ औरतें आई, लंबी कदावर औरतें थी। मैं एकदम मबहूत हो गई, मैं एकदम खौफजदा हो गई, डर गई। ये क्या मंजर है, ये कैसे हुआ? दरवाजे बंद थे, ऊपर से कैसे आई? ये कौन आई है? आवाज आई गैब से। अब्दुर्रहमान बिन औफ की मां से कहा गया, घबरा नहीं, खौफ न करो, हमने हमारे महबूब की पैदाइश पर दाने भेजी है, हमने जन्नत का नरसिंह भेजा है। वो आई है जिसमें हजरत मरियम भी है और जिसमें हजरत आसिया भी है। हमने नबी की पैदाइश में हमने दायने बनाकर और जन्नत का नरसिंह भेजा है, ताकि हमारा महबूब आया है। ये अकलौते पैगंबर है, अकलौते हबीब है, जिनके लिए पैदाइश के वक्त से जन्नत से इंतजाम किया गया। अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा कहती है, जब दुनिया में आए, मां के पेट से दुनिया के पेट में आए, जब नूर निकला, जब नूर निकला, अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा कहती है, दिल के अंदर मोहब्बत के अंबार आ गए, अंदर पैदा होने वाले बच्चे की मोहब्बत आ गई। अरे हलीमा कहती है, जब सारी औरतें ना कहकर चली गई, सारी औरतों ने ठुकरा दिया, सबने इनकार कर दिया, आमीना के दरवाजे से सब वापस आई। आमीना घर के कोने में बैठकर रोने लगी। सीरत निगारों ने लिखा, प्यारे आका की मां रो रही है, आंखों में से आंसू बह रहे हैं और अपनी बेवगी पर रोते हुए कहती है, काश अगर मेरे पास माल दौलत होता, काश मेरा अब्दुल्ला जिंदा होता, तो आज मेरे घर से मेरे बच्चे को कोई ठुकरा कर न जाती, कोई देखने भी ना आई कि जरा मेरे बच्चे को तो देख लेती। दरवाजे पर ही से वापस हो गई। दाई हलीमा कहती है, मैं मजबूर थी, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने मजबूरी के दर्जे में कि कुछ नहीं है तो यतीम को तो ले लो, कुछ भी नहीं है खाली हाथ जाना, उसके बजाय यतीम तो यतीम, गरीब तो गरीब, बेमाल तो बेमाल, जरा ले तो ले तो ले। जब अंदर गई, कहा दस्तक दी, पूछा कौन? कहा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, बीबी आमीना ने, आंखों में से अश्कबारी हो रही है, आंखें सुर्ख है। हलीमा ने कहा, क्यों रोती हो? तू जख्म को ताजा करने आई है, मेरे बच्चे को तो किसी ने नहीं कबूल किया, सब चली गई, तू भी जख्म देने आई है? नहीं नहीं, जख्म देने नहीं आई, जरा तेरा बच्चा तो दिखा दे। सफेद चद्दर में लपेट कर रखा था, मेरे और आपके आका को सफेद चद्दर में लपेट कर रखा था। हलीमा कहती है, मैं सराहने गई और सराहने जाकर मैंने चद्दर का कोना हटाया, सिर्फ अभी तो चद्दर का कोना हटाया, चद्दर का कोना हटाना था, नूर फूटा, नूर निकला। हलीमा कहती है, उस नूर ने मेरे दिल में जगह कर दी और दिल में मोहब्बत उतर गई। जब खोलकर चेहरा देखा तो मैंने बेसाख्ता कह दिया, मेरी जबान से निकल गया, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, मैंने बहुत सारे बच्चों को दूध पिलाया, लेकिन ऐसा हसीन बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। उसके बाद की आगे की बातें, हजरत मूसा कैसे पैदा हुए, पैदा होने के बाद क्या हुआ, इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रहे तो आइंदा कल सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वो दायन ने पैदा किया, उसके बाद क्या होता है वो इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रहे तो सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अरहमर राहिमीन व या अकरमल अकरमीन या ज़ल जलाली वल इकराम। जालिम है मौला, हम जालिम है, ऐ अल्लाह अम्र बिल मारूफ नहीं अन मुनकर को छोड़ा है। या अल्लाह भलाइयों का हुक्म करना छोड़ दिया, बुराइयों से रोकना छोड़ दिया। या अल्लाह हर गोय अपनी मन की चाहतों में लग गया। ऐ अल्लाह बनी इसराइल पर मासियत की वजह से, गुनाहों की वजह से, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के छोड़ने की वजह से किब्तियों का तसल्लुत हो गया। या अल्लाह हम पर भी अक़वाम का तसल्लुत हो गया है। ऐ अल्लाह अगियार का हम पर तसल्लुत हो गया है। ऐ अल्लाह हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। मुबारक महीने में माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। कुरान की बातें सुनने के बाद हमने दामन पसारा है। या अल्लाह हमारी कमी कोताहियों से दरगुजर फरमाइए। या अल्लाह आपको आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता
جن کی پیدائش پر آپ نے اتنا عظیم انتظام کیا، اس مبارک اور حبیب نبی کا واسطہ دیتے ہیں، مبارک مہینے میں مبارک نبی کی مبارک امت کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ جنت میں دوسری امتوں کا داخلہ حرام کر دیا ہے، جب تک یہ امت جنت میں داخل نہ ہو۔ اتنا بڑا مقام ہمیں دیا ہے، یا اللہ ہم اپنے مقام کو بھولے ہیں، ہمیں واپس لا دیجئے، ہمیں اپنے مقام پر واپس لا دیجئے، ہم سے راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے۔ یا اللہ سحور کو افطار کو سب کو قبول فرمائیے، روزوں کو افطار روزوں کو قبول فرمائیے، تراویح کو قبول فرمائیے، قرآن کی تلاوتوں کو اعمال صالحہ اعمال باقیہ صالحہ جو آپ کرا رہے ہیں، یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول بھی فرما لیجئے، سیئات سے درگزر فرمائیے۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائیے، بیماروں کو شفا دے دیجئے، سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، سب سے راضی ہو جائیے، پوری امت سے راضی ہو جائیے، پوری امت کی بگڑی بنا دیجئے۔ یا اللہ قید و بند میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، گزشتہ کل ہی ایک حاجی صاحب بتا رہے تھے، میں خود گیا تراویح پڑھانے علم طرح تو مجھے بھی قید کر لیا گیا اور کہا کہ کیوں آئے ہو؟ چیکنگ آئی ہے، کیوں آئے ہو؟ تراویح پڑھانے بلایا تھا، علم طرح پڑھائی، اور کہا کہ اس میں 20 آدمی میرے ساتھ تھے، ان میں سے 4 ہی قصوروار تھے، باقی 16 بے قصور تھے۔ بے قصور یا اللہ قید خانوں میں بند پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ رہائی کے اسباب پیدا فرما، رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ مبارک مہینے کی برکت سے یا اللہ امت کی حالات بہتر بنا دیجئے، سازگار بنا دیجئے۔ یا اللہ مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، مانگنے سے اپنی شان عطا فرمائیے، دعاؤں کو اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔